علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ایک بہت ہی مشہور حدیث، اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا ہے جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. قرآن کی آیت امام مظلوم کی ولادت سے بھی کئی سال پہلے نازل ہو رہی، اور اللہ عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں. اور ہمارے سامنے آقا حسین کی دعا میں جو دو رشتے آئے وہ دونوں یہی رشتے ہیں جو قرآن کی آیت میں ہے. رباب حسین کی زوجہ، سکینہ حسین کی ذریت اور حسین کی اولاد. اور جیسا کہ میں نے شروع مجلس میں عرض کیا کہ چونکہ آج کافی بڑے علاقے میں شہادت منائی جاتی ہے شہزادی کی، اس لیے اس اعتبار سے بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ذرا ربط ملایا جائے. مومن کا ایک بڑا امتحان ایمان کا تقاضا، اصل موضوع یہ. اچھا، یہاں پہ میں رک کے پہلے ایک وہ بات عرض کر دوں جو آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے صاحبان ایمان کے لیے. ویسے تو سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ میری گفتگو تو خالی صاحبان ایمان سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا پریشانیاں، مصیبتیں، پرابلم، آفتیں، زیادہ تفصیل سے تو کل سے یہ بات شروع ہوگی، لیکن بہرحال ہر مومن کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی میں، حتیٰ یہ کہ جن کو دیکھ کر ہمیں بعض اوقات رشک آتا ہے کہ کتنی اچھی ان کی زندگی. کبھی یہ رشک آ جاتا ہے ان کے پاسپورٹ کو دیکھ کر کہ ایسے ملک کا پاسپورٹ ہے، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ. کبھی رشک آ جاتا ہے ان کی دولت اور ان کی جائیداد کو دیکھ کر. کبھی رشک آ جاتا ہے ان کے کسی بڑے عہدے کو دیکھ کر. وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی جن کو ہم دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش اللہ نے ہمیں بھی یہ سب کچھ دیا ہوتا، وہ بھی اندر سے اتنے پریشان ہیں اور اتنے دکھی ہیں کہ شاید پاکستان اور ہندوستان کے رہنے والے وہ غریب اتنے زیادہ وہ ڈپریشن وغیرہ کے مریض نہ ہوں جتنے مغربی دنیا کے لکھپتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی لوگوں کی حالت ہوتی. وہ جا کے آپ کسی بھی وہاں کیمسٹ سے یہ پوچھ لیے، صیدلیہ سے، کہ یہ جو ڈپریشن کی دوا ہے یہ زیادہ کون لوگ لے کے جاتے ہیں، تو غرض یہ کہ ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی. اور یہ آخری زمانہ کہا جاتا ہے، گرچہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے تو اس میں تو اور زیادہ مومن کے پرابلم. اچھا، یہ اصل میں تو ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ کل سے آئے گا. آج تو صرف یہ میں عرض کر رہا ہوں. اس کے نتیجے میں آج کل صاحبان ایمان کی تلاش، جستجو دعاؤں کے حوالے سے بڑھ گئی، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی دعا چاہیے اور کوئی نئی دعا چاہیے. اور یہ اتنا زیادہ مومنین کی یہ خواہش، جسے غالباً اکنامکس میں کہا جاتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ، کہ اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو گئی کہ اگر آپ جائیے مثلا یوٹیوب پر جائیے، فیس بک پر جائیے، تو جو دعائیں بیان کرنے والے ہیں وہ اتنے اس وقت پاپولر اور مقبول ہیں. بڑے بڑے علماء کی میں نے تقریریں، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا سننے کا، لیکن یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ کیا ویوز آ رہے ہیں یوٹیوب میں. بڑی اچھی اچھی تقریریں، 10 منٹ کے کلپ، 5 منٹ کے کلپ، 3000 آدمیوں نے دیکھا، 5000 نے دیکھا، 10,000 نے دیکھا. اور اگر دعائیں کوئی بتا رہا ہے، چاہے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ آدمی ہے کون، واقعاً کوئی عالم ہے کہ کوئی فراڈیا ہے کہ کوئی جھوٹا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ وہ یوٹیوب سے ڈالر کمانا چاہ رہا ہے، لیکن ویوز 80,000، ویوز 90,000، ویوز 1,20,000. اور بعض اوقات تو اتنی مشکل دعائیں ہوتی ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ پریشانی چھوٹی ہے جس کے لیے یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا پڑھنا اور زیادہ مشکل ہے. اس پہ انشاءاللہ کچھ باتیں میں کل کروں گا، آج تو میرا موضوع بہت پھیل جائے گا. تو بہرحال یہ دعائیں اتنی زیادہ آج کل کیوں پاپولر ہو گئی، حتیٰ یہ کہ بہت سارے علماء جو اچھی خاصی مجلسیں پڑھتے تھے ان کو بھی اپنی لائن چینج کر کے اس طرف آنا پڑا. اب ایک آدھ کوئی دعا بتا دی کسی مجلس میں الگ بات ہے، لیکن پورا ان کی زندگی کا اب ہدف یہ بن گیا صرف اس لیے کہ مجلس پڑھیں گے تو 2,000 دیکھنے والے ہیں، دعا بتائیں گے تو 90,000. اب یہ دعاؤں کی اتنی مقبولیت دلیل اس بات کی ہے کہ مومنین ذہنی طور پر کتنے اس وقت پریشان ہیں. اور جیسا کہ عربی کا محاورہ بھی ہے، اردو میں بھی ہے، کہ ڈوبتے ہوئے آدمی کے لیے تو تنکا بھی بہت سہارا ہوتا، کہیں سے کوئی چیز مل جائے. اس وقت اگر آپ یوں دیکھیں، پڑھا لکھا مجمع ہے اور اتنے سالوں سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں، امام بارگاہ علی رضا تو پورا سال مجلسیں ہوتی رہتی،
تو ذہنی طور پر بھی آپ کا معیار بہت بلند ہو گیا. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ تو اکثر دعاؤں میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا, کوئی حوالہ نہیں ہوتا, یہاں تک کہ ضعیف حدیث کا حوالہ بھی نہیں ہوتا. وہ فلاں عمل کر لو, کہاں سے آیا, کس نے بتایا. ہاں, اب جیسے اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں, کل میں نے ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتائی تھی, وہ شاید بات اتنی واضح نہ ہو سکی تھی, جو زیارت عاشورہ کا ایک لفظ آیا تھا اس کو ریپیٹ کر دوں. اب دو کا بے فنائے کا, مسکینوں کا بے فنائے کا, سائلوں کا بے فنائے کا, فقیروں کا بے فنائے. وہ بے فنائے کا لفظ چاروں دفعہ, وہ چلیں, وہ تو امام سے مروی. لیکن اب جیسے اس وقت یہ آیت جو سورہ فرقان کی میرا عنوان بنی, اس کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں آ گئی, 2 منٹ لے کے اس کو بتا دوں. آغا تقی بہجت کا نام تو بہت مشہور ہے, خاص طور پر اسی حوالے سے جو میری اب تک کی گفتگو کا عنوان بن گیا, یہ 5-7 منٹ. ان سے یہ منصوبے کا عمل ہے. ہاں اب دیکھیں, اس قسم کی شخصیتیں ہو تو ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس کا نہ کوئی حوالہ ہو, نہ کوئی ریفرنس ہو, نہ علمی اعتبار سے کسی شخصیت کا نام ہو, میں کیا ہوں؟ تو ذرا اس پہ سوچنے کا موقع ہوتا ہے, لیکن وہ ایک الگ موضوع بن جائے گا, اس کو فی الحال چھوڑ دیجیے. ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, ایک بار نہیں تو بار بار پوچھا جاتا, کہ آج کے زمانے میں اولاد کو گمراہی سے بچانا مشکل ترین کام ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری اولاد کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں وہ چھلانگ لگا کے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی. یہ ساری چیزوں پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں. کون مومن آج کل نہیں جانتا ہے کہ یہ ایک موبائل کتنی خطرناک چیز ہے جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں آپ کو دینا پڑتی. اس کی جو مولا نے نہج البلاغہ کے آخر میں شادی کے حوالے سے ایک بات کہی ہے, اردو کا بھی ایک محاورہ بعد میں بن گیا, کہ عورت وہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی نہیں رہا جا سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا. تو کچھ چیزیں تو ایسی بن جاتی, لیکن اس کے کتنے خطرناک اثرات ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے کسی تقریر میں ایمان کے تقاضوں میں آ جا, آج وہ بات نہیں ہے. آج مسئلہ یہ کہ اس کا نتیجہ کہ اولاد کو گمراہی سے بچانا آج مشکل ترین کام ہو رہا. یہ پہلے بھی تھا, چیزیں بدل بدل کے آتی ہیں, لیکن طریقہ دشمنان کا ایک ہی ہوتا. معصومین تک کی اولاد گمراہ ہوئی ہے, اور ایسے گمراہ ہوئی ہے کہ امام کو اعلان کرنا پڑا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ چیزیں ذرا ہم لوگ کم بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں کچھ توہین کا پہلو آ جاتا. لیکن 7ویں امام کی امامت کے حوالے سے, وہ 7ویں امام کے جن کی ولادت ایک روایت کے مطابق اسی ماہ سفر میں ہوئی, مگر دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ذی الحج میں غدیر کے 2 دن کے بعد. خیر, تو ان کے حوالے سے بتانا پڑتا کہ ان کے بھائیوں نے ہی کس طرح سے گمراہی پھیلائی, اور وہ جو بڑے بھائی تھے ان کو خود چھٹے امام نے اپنی زندگی میں لفظ آخ تو استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ جو ہمارے یہاں آخ کا کنسپٹ ہے نا کہ فلاں کو آخ کر دیا, یہ اسلام اس کو مانتا ہی نہیں, لیکن لا تعلقی کا اعلان ضرور کیا. تو یہ ہر دور میں رہا, اور اس کا ریزن بھی امام نے بتایا کہ میرا بیٹا اور اس کے بعد وہ اس طرح گمراہ کیوں ہوا. بس وقت نہیں ہے نا میرے پاس, اس لیے کہ باتیں بہت ساری ہو جاتی ہیں. جو یزید کے بیٹے کی ہدایت پر آنے کا سبب ہے اسی کو الٹا کر لیں تو وہ چھٹے امام کے بڑے بیٹے کے گمراہ ہونے کا سبب ہے. بات ایک ہی. ادھر سے دیکھیں تو یزید کا بیٹا کتنا نیک مومن بنا, کس وجہ سے؟ وہی وجہ ہے. چھٹے امام کا بیٹا کیسے گمراہ ہو گیا, اسی وجہ کو الٹا کر لیں. کیونکہ آپ مجلسوں میں یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں, اور میں خود اپنے آپ سے ڈرتا ہوں کہ بعض اوقات بات کو پھیلا دیتا ہوں, سمیٹا نہیں جاتا. عام دنوں میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر کوئی مخصوصی کی رات ہو اور اس شخصیت کا ذکر جو کر رہا ہوں وہ نہ ہو سکے اس رات کو, تو پھر اگلی رات کو تو کوئی اتنا مزہ نہیں آئے گا. اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. صرف ایک جملہ, یزید کا بیٹا جس وجہ سے ہدایت کے راستے پہ آیا, امام کا بیٹا اسی وجہ کو الٹا کر لے تو گمراہی کے راستے پہ گیا. تو وہاں سے لے کے آج تک اب پوچھا گیا کہ اس کا کوئی طریقہ, کس سے پوچھا گیا؟ آغا تقی بہجت سے. کس نے پوچھا؟ اس باپ یا ماں نے جس نے اپنی پوری کوشش کر لی, اس کے بعد آخر تھک گیا. اور جب آدمی تھک جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی پناہ گاہ ہوتی ہے, بارگاہ الہی میں دعا. تو انہوں نے وہ 2 رکعت نماز بتائی کہ جس کی اولاد اس طرح گمراہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی, تو 2 رکعت نماز پڑھے. کوئی نیت نہیں ہوتی, بس نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی قربتاً اللہ. اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم کی وہ آیت 10 مرتبہ پڑھے, جو بہت مشہور آیت ہے. بہت سے علماء اور امام جماعت قنوت میں بھی پڑھتے ہیں 10 مرتبہ. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت کی تلاوت کرے جو میری آج کی مجلس کے اندر تلاوت کی گئی, سورہ فرقان, آیت نمبر 74, سورہ نمبر 25. 10 مرتبہ یہ, 10 مرتبہ وہ. یہ ہے والدین اولاد کے لیے جو
ہدایت کی نماز پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر شب جمعہ اولاد والدین کے لیے مغفرت کی نماز پڑھتی ہے, اس میں بھی 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی والی دعائیں, اس کے اندر بھی 10 مرتبہ دعائیں. مگر وہ اولاد پڑھ رہی ہے تو اس میں دعا ہے والدین کے لیے, یہ والدین پڑھ رہے ہیں تو اس میں دعا ہے. یہ دونوں قرآن کی آیتیں دعائیں اولاد کے لیے. سورہ ابراہیم کی آیت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے خدا مجھے بھی نمازی بنا اور من ذریتی, اور میری اولاد کو بھی نمازی بنانا. باپ کا نمازی بننا کافی نہیں ہے, ماں کا نمازی بننا کافی نہیں ہے. ومن ذریتی, یہ جو حضرت ابراہیم کی دعا 10 مرتبہ پہلی رکعت, اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ یہ دعا جس میں خدا نے بتایا میرے بندوں کی, جن کو میں اپنا بندہ قرار دے رہا ہوں, ان کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من لدنک من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, 10 مرتبہ. تو اب یہ اس میں بھی اولاد کی ہدایت کے بارے میں ہے کہ اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اور یہ جو آخری ٹکڑا ہے وجعلنا للمتقین اماما, یہ بہت اہم, اس پر پورا اشرا میں نے پڑھا ہے تربیت اولاد. اب میں آتا ہوں, یہ دعا کا حصہ مکمل ہو جائے, یہ 2 رکعت نماز. لیکن وہی بات جو آپ ہر دعا کے حوالے سے ہر عالم سے ہر بار سنتے ہیں کہ کوئی بھی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کی کوشش نہ ہو.